बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने इमरान खान साहब के लिए कौन सा बड़ा काम किया, ये आपके सामने रखेंगे। और ये काम पाकिस्तान में नहीं बल्कि बरतानिया में उन्होंने किया है। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। इमरान खान साहब, जमाइमा गोल्डस्मिथ और ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही हैं, और न सिर्फ सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही हैं बल्कि पाकिस्तान की सियासत में डिस्कस हो रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब पाकिस्तान की हालिया सियासत के महवर हैं और उनको डिस्कस किया जा रहा है न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो जमाइमा गोल्डस्मिथ ने एक ट्वीट किया और वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने लिखा कि ट्राइंग टू ब्रिंग दिस टू द अटेंशन ऑफ यूके फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लेमी, हु इज़ as yet unresponsive. Annoyingly, I don't seem to be as well connected and in control as the conspiracy theorists in Pakistan suggest I am. तो वो कहती हैं कि जो तमाम तर सूरत हाल, पहले तो उन्होंने तशवीश का इजहार किया और बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा को मुतल्ला करने की कोशिश कर रही हैं, वो ऐसा उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी ख़ारजा को बाकायदा नाम लेके टैग किया और उसके बाद वो ये बता रही हैं कि उनकी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। जमाइमा ने ये भी कहा कि कितनी परेशान कुन बात है कि आला सतह पर मेरे इतने राब्ते नहीं हैं जैसा कि पाकिस्तान में साजिशी नज़रियात फैलाने वाले मेरे बारे में समझते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने अपना वो ट्वीट अटैच किया कि जिसमें इमरान खान साहब से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में जमाइमा गोल्डस्मिथ ने ये इल्ज़ाम आयद किया था, मैं दोहरा देता हूँ, कि इमरान खान को अडियाला जेल में क़ैद तन्हाई में रखा गया है और सेल की बिजली भी मुनक़ता कर दी गई है। उन्हें अपने बेटों सुलेमान और कासिम खान से बात करने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है। अच्छा, ये किन दिनों में हो रहा? आप देखें कि जब पाकिस्तान में मुजव्वज़ा मुतनाज़ आइनी तरामीम की बात हो रही है, जब पाकिस्तान में बहुत सारी बातों में से एक बहुत बड़ी बात यह है कि अगर ये कामयाब हो गया हुकूमत का जो तिगड़म है, उसके बाद आप देखेंगे कि हुकूमत को कम अज़ कम बाकायदा तौर पर एक ऐसा सहारा मिल जाएगा हुकूमत चलाने के लिए। तो हुकूमत की फ़िलहाल कोई टेंशन नहीं होगी हुकूमत को हुकूमत चलाने में, लेकिन परेशानियां होंगी कि भाई आगे चलकर जो भी हो, लेकिन फ़िलहाल तो हुकूमत फिर आराम ही करेगी। जमाइमा कहती हैं कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से मेरे बच्चों के वालिद इमरान खान के साथ जेल में होने वाले सलूक के हवाले से तशवीशनाक इत्तलात मिली हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने अहल खाना और वकला को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी है। तो ये पाकिस्तानी हुकाम ने इजाज़त नहीं दी है, ये हम बाकायदा देख रहे हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब की रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि वो फ़िट हैं, ये बैरिस्टर गौहर साहब ने बताया भी। तो ये है क्या मामला, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इमरान खान साहब से दूर रखने की सबसे बड़ी वजह जो समझ आती है वो ये है कि कहीं इमरान खान कोई कॉल ना दे दें बड़ी। अगर उन्होंने कॉल दे दी तो उसके बाद होगा धरना, एहतजाज। तो उसके बाद क्या होगा? इसके बाद यानी सड़कों पर लोग होंगे और उसके बाद फिर उनसे निमटती हुकूमत होगी, जो कि वैसे भी बाकायदा तौर पर आपको बौखलाई हुई नज़र आ रही है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मुमकिना तौर पर जो तारीख़ें आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी तारीख़ें, उन तारीख़ों तक जो अरकान कौमी असम्बली हैं जिनको इस्लामाबाद में यकजा किया गया है हुकूमत की जानिब से, उनको वहाँ रखना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई इतने दिन हो रहे हैं, तरमीम नहीं हो रही तो क्या करें। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से हुकूमत बाकायदा तौर पर ये सोच रही कि इमरान खान साहब से फ़िलहाल सियासी लोगों की उसके अलावा किसी भी शख्स की सिवाय फैमिली में से मुलाकात न करवाई जाए। तो उसके बाद फिर हमारे सामने कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि हम बेहतर फ़ील करेंगे। बहरहाल ये कहा गया है जमाइमा गोल्डस्मिथ की जानिब से कि मुलाकातों पर पाबंदी आयद करने के अलावा अदालती हुक्म के ख़िलाफ़ इमरान खान से
ان کے بیٹوں سلیمان اور قاسم خان کی فون پر بات بھی 10 ستمبر سے بند کر دی گئی ہے، جو لندن میں رہائش پذیر اور برطانوی شہری ہیں۔ یہ بھی اس وقت ہو رہا ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب اپنے بیٹوں سے بات کرتے تھے اور اس کے علاوہ خبریں آئیں مسلسل۔ جمائمہ یہ بھی الزام عائد کرتی ہیں کہ ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ حکام نے جیل میں ان کے سیل کی بجلی منقطع کر دی ہے۔ مجھے کم از کم یہ جو چیز ہے میں اس کو بائے نہیں کر سکتا کہ بجلی منقطع کیوں کی جائے گی، یہ حیران کو نہیں۔ ویسے یہ ہو سکتا ہے کہ اڈیالہ پوری کی لائٹ چلی گئی ہو تو اس میں عمران خان صاحب کی بھی لائٹ چلی جائے، یہ ممکن ہے، لیکن اب دیکھنا ہے، یہ عمران خان صاحب خود بتائیں گے۔ اور کیونکہ ابھی تک یہ رومرز ہیں، جب تک عمران خان صاحب خود نہیں بتاتے تب تک اس نیریٹو کو بائی کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں کسی بھی وقت سیل سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چل رہا ہے جب عمران خان صاحب کی ملاقات ہی نہیں ہو رہی، کسی سے بھی ملاقات نہیں ہو رہی، تو پھر کون یہ بتا رہا ہے کہ خان صاحب کو یعنی سیل سے باہر نہیں نکلنے کی اجازت ہے؟ بہرحال وہ کہتی ہیں جیل میں باورچی کو بھی چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے، ٹھیک ہے بھائی، اور عمران خان اب قید تنہائی میں ہیں اور وہ بالکل اندھیرے میں ہیں، اور عمران خان کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ وہ تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جیل میں ہیں، اور وکلا کو ان کو حفاظت کے حوالے سے تشویش ہے۔ یہ بات ہونی چاہیے، یعنی کہ ایک بندہ کہ جو جیل میں ہے اس کے بھی حقوق ہیں، یعنی وہ ملاقات کر سکتا ہے، وہ اپنی لیگل ٹیم سے بات کر سکتا ہے، وہ اپنی سیاسی ٹیم سے ملاقات کر سکتا ہے، اپنی جو سیاست ہے اس کے فیصلے کر سکتا ہے۔ یعنی یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جس میں ایک بندے کو آپ نے قید کیا ہوا ہے اور اس بندے کو آپ نے کسی عدالت میں ہی پیش نہیں کیا اب تک، کسی عدالت میں، یعنی وہ فزیکلی آپ لے کر ہی نہیں گئے عمران خان صاحب کو۔ یہ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ ایک بندہ 1 سال ہو گیا ہے۔ بہرحال جمائمہ کہتی ہیں کہ عمران خان کے اہل خانہ، ان کی جماعت اور اراکین اور حمایتیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان میں تمام سیاسی اپوزیشن اور انہیں خاموش کرانے کی کوشش ہے۔ تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس وقت جو بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے حکومت جو تکڑم لڑانا چاہتی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی عمران خان صاحب کو کسی صورت بھی باہر نہیں نکلنے دینا تب تک جب تک کوئی جو ہم سمجھے نا یار ہم نے بہت اچھا جو کھیل ہے وہ کھیل لیا، اس کے بعد عمران خان صاحب کو باہر آنے کی اجازت دی جائے گی۔ بہرحال جمائمہ گولڈ سمتھ یہ کہتی ہیں کہ رواں برس جون میں اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ برائے آربیٹریری ڈیٹینشن کو پتہ چلا تھا کہ عمران خان کو غیر قانونی اور منمانی طور پر قید میں رکھا گیا ہے، اور گروپ نے فوری رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ جمائمہ گولڈ سمتھ نے مطالبہ کیا تھا کہ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے عمران خان، ان کی بہنوں اور ان کے بھانجے کو فوراً رہائی دی جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کا ان کے بیٹوں سے رابطہ بھی دوبارہ بحال کیا جائے تاکہ انہیں یقین دہانی ہو جائے کہ عمران خان ٹھیک ہیں اور ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جا رہا۔ تو جمائمہ خاصی فکر مند ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اپنے بیٹوں کی وجہ سے مجھے پاکستان کے حالات کو دیکھ کر تشویش ہوتی ہے، اور ظاہر ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹوں کے والد کے ساتھ اس وقت جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ان کو خواجہ آصف نے ایک بار جواب بھی دیا کہ آپ کے بیٹوں کے والد کے ساتھ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے دور کی اپوزیشن کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوفناک تھا، یہ خواجہ آصف نے کہا۔ تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں میں موازنہ نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب تم نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہم تمہارے ساتھ اب دیکھو کیا کرتے ہیں۔ یہ سیاسی گیم ہے، اور یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت حکومت عمران خان کی وجہ سے زیادہ مشکل میں آ سکتی ہے، تو اسی لیے خان صاحب کو بند رکھا ہوا ہے اور کہیں بھی پیش نہیں کیا جا رہا کسی بھی عدالت میں۔ ایک بار بھی آپ نے عمران خان کو کسی عدالت میں پیش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، یعنی ایک ویڈیو لنک پہ حاضری ہو گئی، اس کی کچھ تفصیلات آ گئیں، پھر ویڈیو لنک، اور اس کے علاوہ یہ تمام تر چیزیں، اور ان کی جو جیل ہے اڈیالہ والی وہ خود ایک عدالت بن چکی تھی۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ سوشل میڈیا اور اس کے علاوہ
ایک الیکٹرانک میڈیا تو آپ کو اندازہ ہے ہی کہ وہ سلیکٹیو چیزیں رپورٹ کرتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر یہ چیزیں باقاعدگی سے چل رہی ہیں۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔